رتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين. اور یہ جو کرشن جی مہاراج ہے یہ خدا کا اوتار ہے، اور یہ پوری کائنات کیا ہے؟ یہ اللہ ہی نے یہ شکل اختیار کر دی ہے. اس قسم کے شرک سے بھی اور چھوٹے چھوٹے خداؤں کو، فرشتوں کو پوجنا، اولیاء اللہ کو پوجنا، کہ جو سامی نسلوں کے اندر شرک رہا ہے سیمیٹک ریسز میں، ان سے بھی یہ باز رہے ہیں اور بالکل پاک رہے ہیں. تو ان کا کہنا کیا تھا کہ بھئی یہ شرک نہیں کرتے، لہذا انہیں آپ مشرکین کے صف میں ساتھ کھڑا کر رہے ہیں. ہاں انہوں نے حضور کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، مخالفت بھی کر رہے ہیں، ایذائیں بھی پہنچا رہے ہیں، ان سب کے باوجود ان کو بالکل برابر قرار دینا کہ یہ بھی اسی طرح کافر ہے جیسے کہ وہ مشرکین، تو یہ بات ان کے نزدیک صحیح نہیں تھی. تو ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، یقیناً وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں اللہ کا، اس کے رسولوں کا، اور وہ کفر کس شکل میں ہے؟ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، کہ وہ چاہتے ہیں کہ تفریق کر دے اللہ اور اس کے رسولوں کے مابین. اللہ کو مانیں گے، رسولوں کو نہیں مانیں گے. ایک خدا کو مانو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی چیزیں کوئی کچھ کرتا بھی ہے تو کرنے دو، اس کی فکر نہ کرو، اس کو اہمیت نہ دو. باقی تو یہ کہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بس بیٹھو، لو لگاؤ اللہ کے ساتھ، پرماتما کے ساتھ، پرمیشور کے ساتھ، برہما کے ساتھ. تمہاری اپنی جو آتما ہے اس آتما کا پرماتما کے ساتھ جو ہے ایک تعلق قائم ہو جائے. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، ان میں سے ایک شکل یہ بھی ہے وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق پیدا کر دیں. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانیں گے، بعض کو نہیں مانیں گے. اب یہ دوسری قسم کی تفریق ہے، رسولوں میں تفریق. موسیٰ کو مانتے ہیں، محمد کو نہیں مانیں گے، فلاں کو مانتے ہیں، اس کو نہیں مانیں گے. یہ بھی در حقیقت کفر کی ایک دوسری شکل ہے، تفریق بین رسل. جیسے کہ آتا لا نفرق بین احد من رسلہ، سورہ بقرہ کے آخر میں جو 3 آیات پر مشتمل رکوع ہے، جس میں وہ طویل ترین دعا بھی آئی ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. تو اس سے پہلی آیت کیا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کی تفریق نہیں کرتے. تفریق کہتے ہیں ایک کو ماننا دوسرے کو نہ ماننا. ایک ہے درجہ بندی، یہ افضل ہے، یہ ان سے کم ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ قرآن سے ثابت ہے کہ یہ جو رسول ہم نے بھیجے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. تفضیل بین الانبیاء یہ کوئی کفر نہیں ہے، لیکن تفریق بین الانبیاء اور رسول یہ کفر ہے. سب کو مانو. چنانچہ ہمارا ایمان کیا ہے کہ ہم تمام ان رسولوں کو بھی مانتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، اور ان کو بھی مانتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. 313 رسول آئے، اب اگر ان سب کی تاریخ لکھی جاتی تو قرآن سے تو 10 گنا جو ہے وہ ویسے ہی ایک تاریخ کی کتاب مرتب ہو جاتی. جو مطلوب نہیں تھا، مطلوب ہدایت تھی، وہ ہدایت ان انبیاء اور رسول کے حوالے سے قرآن میں آ گئی ہے. ہدایت تو ایک ہی ہے، لیکن ہمارا ایمان کیا؟ ہم سب کو مانتے ہیں، کسی کا انکار نہیں. البتہ یقین کے ساتھ انہیں کو مانتے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے. لیکن ہم موسیٰ اور عیسیٰ اور محمد اور ابراہیم علیہ السلام ان کے مابین ہم کوئی تفریق نہیں کرتے. لا نفرق بین احد من رسلہ. لیکن یہاں دوسری تفریق جو تھی وہ یہ ہے کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، رسولوں میں سے بعض کو مانیں گے، بعض کو نہیں مانیں گے. یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان ایک راستہ نکال لیں. قرآن مہمن بن کر آیا ہے سب کا، قرآن کے خلاف کوئی شے تورات میں ہو، انجیل میں ہو، ہم اسے رد کر دیں گے. لیکن یہ کہ آخر ان کے ساتھ کوئی دلچسپی جو ہے یہ ایمان کے منافی نہیں ہے. جیسا کہ وہ آیت جو میں نے بارہا آپ کو سنائی اور اسی سورہ مبارکہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان کے دعوے دارو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کتاب پر بھی کہ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے پہلے نازل کی تھی. تو تورات پر ہمارا ایمان ہے. اگلی صورت میں ہم چل کر دیکھیں گے سورہ مائدہ میں
انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم ہی نے اتاری تھی تورات، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا. پھر اسی نے فرمایا انجیل فیہا ھدی ونور، اس کے اندر ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا. تحریف ہو گئی، یہ دوسری بات ہے. تو بہرحال وہ یہ کہتے ہیں یتخذوا بین ذلک سبیلا، وہ چاہتے ہیں کہ اس کے مابین راستہ نکال لیں. اولئک ھم الکافرون حقا، اب یہ ایمفیسس ہے، زور، یہ کٹر کافر ہیں، یہ صحیح کافر ہیں. ان کے کفر میں کوئی شک کرے تو اس کے اپنے ایمان میں شک ہو جائے گا. ان کے ساتھ دوستیاں گاٹھو گے تو پھر تمہارا ایمان مشکوک ہو جائے گا. ان کے ساتھ تمہاری ہمدردیاں ہوں گی، موالات ہوں گے باہمی، تو پھر تمہارا ایمان جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گا. اولئک ھم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور ہم نے کافروں کے لیے تو نہایت اہانت آمیز، توہین آمیز، رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی کے مابین تفریق نہیں کی. میں نے پھر آپ کو بتا دی، اختلاف اور شے، تفریق اور شے، تفضیل اور شے، تفریق اور شے. تفریق کے مقابلے میں تفضیل بھی آ جائے گا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، لیکن یہ انکار کسی کا نہیں. اسی طریقے سے اسی کے اندر جو ہے تفضیل کے ساتھ ساتھ اور دوسرے پہلو بھی شامل ہو جائیں گے. لیکن یہ کہ اختلاف، مثلا اختلاف اور تفریق میں فرق ہے. مجھے آپ کی رائے سے اختلاف ہے، لیکن آپ اس رائے کی وجہ سے کافر ہو گئے، جائیے من دیگر ہم تو دیگری، میرا اور آپ کا کوئی رائے، یہ ہے تفریق. تو تفریق کے مقابلے میں ایک آئے گی تفضیل، تفضیل درست، تفریق غلط. اور تفریق کے مقابلے میں ایک آئے گا اختلاف، اختلاف صحیح لیکن تفریق غلط. والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم، ان میں سے کسی کے مابین تفریق نہیں کی، نہ اللہ کو رسولوں سے جدا کیا، نہ رسولوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ان کے اجر، ان کے ثواب عطا کرے گا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا. یہ اس آج کے درس کا پہلا حصہ تو یہاں ختم ہو گیا، جس میں کہ تفریق بین اللہ و رسولہ و تفریق بین الرسل، ان دونوں کی جو ہے جڑ کاٹی گئی. اور اصل کیا تھا، چونکہ یہودی جو ہے ان کی طرف سے وکالت کر رہے تھے منافقین کہ بھائی یہ کم سے کم توحید کے ماننے والے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، چلو رسالت نہیں مانتے کیا بات ہے. پھر یہ کہ رسولوں کو بھی بہت سو کو مانتے ہیں، صرف محمد کو نہیں مانتے نا صلی اللہ علیہ وسلم، وفداء آباؤنا و امہاتنا، کوئی حرج نہیں، چھوڑو. اس میں اس کی وجہ سے من دیگرم تو دیگری تو اور یہ درست نہیں ہے، اس کی نفی ہے در حقیقت جو ان آیات میں کی گئی. اب دوسرے رخ سے وہی بات لائی جا رہی ہے. تم ان کی طرف سے وکالت کر رہے جن کا کردار یہ رہا ہے، وہ کردار کیا ہے؟ یوں سمجھئے کہ جو 10 رکوع میں سورہ بقرہ میں آیا ہے، 6 رکوع سے لے کر 15 رکوع تک، اس کردار کی صرف جھلکیاں یہاں دکھائی گئی، خطاب نہیں ہے، یہود سے خطاب نہیں ہے. یہود کے خلاف فرد جرم عائد کی جا رہی، انہوں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. ان کی وکالت تم کر رہے ہو، سوچو غور کرو. ان کی وکالت کرو گے تو تمہارے اپنے ایمان مشکوک ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء، اے نبی آپ سے یہ اہل کتاب یہودی مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب نازل کر کے دکھائیں. یہ تو آپ کہتے ہیں آپ پر وحی نازل ہوئی ہے اور آپ کی زبان سے لوگوں نے سنی ہے، کتاب کی شکل میں تو نہیں آئی نا. کتاب کہاں ہے؟ آپ دعویٰ کرتے ہیں کتاب کہاں ہے؟ یہ ان کی دلیل تھی. کیونکہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے 10 کمانڈمنٹس، جب وہ کوہ طور پر تھے تو وہ پتھر کی تختیوں کے اوپر کندھا کر کے اور وہ تختیاں لے کر حضرت موسیٰ آئے تھے. وہ آپ اترے تھے پہاڑ سے، کوہ طور سے، وہ تختیاں لے کر. تو یہ تو مان لیے کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور یہ کوہ طور کے اوپر ان کو ملی ہے، اور اسے لے کر آپ کا یہ دعویٰ جو ہے مجھ پر وہی آتی ہے، ہم نہیں مانیں گے. فرمایا یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء، تو آپ نازل کریں ان کے اوپر ایک کتاب آسمان سے. فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، کہ ہے نبی آپ اس کی تشویش میں مبتلا نہ ہو، انہوں نے موسیٰ سے تو اس سے بھی بڑھ کر مطالبہ کیا تھا. اب یہاں نقطہ نوٹ کر لیجیے کہ اگرچہ جن سے اس وقت بات ہو رہی ہے اور جنہوں نے وہ بات کی تھی اس میں 2000 سال کا فصل ہے. 1400 قبل مسیح میں تورات دی ہوئی حضرت موسیٰ کو، اور 610 عیسوی میں قرآن کے نزول کا آغاز ہوا. مور دین 2000 ایئرس. لیکن قرآن یہی کہہ رہا ہے
کہ یہ ان کے آباء و اجداد تھے جنہوں نے یہ کام کیا، اور چونکہ وہ انہیں ڈس اون نہیں کر رہے لہذا ان کے جرائم میں ان کا بھی حصہ ہے، پورا کا پورا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں، اور عیسائی بھی آج تک کہتے رہے ہیں کہ یہودیوں نے حضرت مسیح کو سولی پر چڑھوایا، حالانکہ ہمارے نزدیک وہ سولی پر نہیں چڑھے، لیکن یہودیوں نے بس پڑھتے تو چڑھوا لیا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے چڑھوایا۔ لیکن یہ کہ اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے لیے تو ان کے اندر ایک تشبیہ، شباہت پیدا کر دی گئی اور کچھ نہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مسیح کو سولی پر چڑھوایا۔ لیکن آج آپ کو معلوم ہے کچھ عرصہ ہوا، جو پوپ ابھی فوت ہوا ہے، پوپ جان پال، اس نے یہ کہا، سیکنڈ تھا یہ، اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے یہودی بری ہے، یعنی یہ یہودی جو آج کے ہیں انہوں نے تو سولی نہیں چڑھوایا تھا، وہ تو اپنے زمانے کے جو تھے بہرحال رومیوں نے چڑھایا یا اس وقت کے یہودیوں نے چڑھایا، وہ معاملہ پرانا ہو گیا، 2000 سال پرانا ہو گیا، اس کو چھوڑو۔ یہ انہوں نے گویا کہ ایک طرح سے برات دی ہے، انہیں ایکسونریٹ کر دیا ہے مسیح علیہ السلام کو سولی چڑھانے کا عقیدہ جو ان کا چلا آ رہا ہے 2000 برس سے، یہودیوں کی خوشنودی کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے۔ لیکن یہ کہ حضرت موسیٰ سے تو انہوں نے مطالبہ کیا کیا تھا، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، موسیٰ سے تو انہوں نے مطالبہ اس سے بھی بڑی بات کا کیا تھا، فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، کہا تھا ہمیں تو اللہ کو دکھاؤ تم، تب مانیں گے ہم کہ ہاں یہ تختیاں اللہ نے تمہیں دی ہے، دکھاؤ اللہ کو، ہم ایک غائب خدا کو جسے ہم دیکھ نہیں سکتے ہم کیسے مان لیں؟ ارنا اللہ جہرۃ فاخذتهم الصاعقۃ بظلمهم، تو ان کے اس گناہ کی پاداش میں، ان کی اس جسارت کی پاداش میں ایک کپکپی ان پر طاری کر دی گئی، ایک بجلی کڑکی ہے ان کے اوپر، کڑاکا جو ہے اس کا آ گیا ہے۔ ثم اتخذوا العجل من بعد، پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور کام کیا کہ انہوں نے وہ سالے کو، بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، پوجنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن رہے کوہ طور پر، پیچھے موقع مل گیا سامری کو، اس نے وہ جو زیورات وغیرہ یہ لے کر آئے تھے وہاں سے مصر سے، اصل میں چونکہ مصر کے لوگ جو ہیں اگرچہ وہ ان کو سمجھتے تھے کہ یہ کوئی اور قوم ہے، ہم کوئی اور قوم ہے، لیکن یہ مانتے تھے کہ یہ لوگ معاملے کے درست ہیں، سچے ہیں، تو اپنے زیورات وغیرہ ان کے پاس امانت رکھواتے تھے، حالانکہ یہ محکوم قوم تھی لیکن رکھواتے تھے امانت۔ تو جب یہ آئے ہیں ایکسوڈس ہوا تو وہ سارے زیورات ساتھ لے آئے، اس کے بعد انہیں خیال آیا یہ تو خیانت جو ہم نے کی ہے، ان کا مال جو ہے وہ تو ہمارے پاس امانت تھا، تو یہ شاید سامری ہی نے یہ پٹی پڑھائی ہے کہ پھینکو اس کو، انہوں نے پھینک دیا، سارے زیورات سونا اور چاندی لا کے جمع کر دیے، اور اس نے ان کو جو ہے آگ کے اوپر تپا کر میلٹ کیا اور اس سے ایک بچڑا بنایا، اس بچڑے کے اندر ایک ایسا سوراخ بھی رکھا جو ادھر سے جو ہے وہ چل رہا تھا کہ ہوا جب چلتی تھی تو اس میں سے آواز آتی تھی۔ اقرأ ورتل القرآن، جیسے آج کل آپ کو معلوم ہے سیٹیاں بجتی ہیں تو آپ نے پھونک ماری ہے سیٹی میں، ادھر سے سیٹی کی آواز نکل رہی ہے، اسی طرح اس بچڑے کی ساخت ایسی بنائی کہ اس کے اندر جو ایک دونوں طرف سوراخ، نفق کہہ لیجیے، ایک سرنگ جو بنا دی تھی، تو اس سرنگ کے ایک سرے سے ہوا آتی تھی، داخل ہوتی تھی تو آواز کے ساتھ باہر نکلتی تھی۔ اس کو اس نے کہا یہ ہے تمہارا معبود، یہ موسیٰ تو ایسے بھٹک گیا، پتہ نہیں کہاں گیا، کس خدا کے پاس گیا، یہ خدا موجود تو ہے یہاں، پوجو اس کو، تو پوجنا شروع کر دیا۔ 70,000 یہودی قتل کیے گئے اس جرم کی پاداش میں۔ فاقتلوا انفسکم، یہ موجود ہے قرآن مجید کے اندر، 6 رکوع کے اندر موجود ہے کہ ہر قبیلے میں سے جنہوں نے یہ کفر اور شرک کیا، اس قبیلے کے جو توحید پر قائم رہے اور جنہوں نے پرستش نہیں کی، ان سے کہا گیا کہ اب اپنے بھائیوں کو اپنے ہاتھوں قتل کرو۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کے بینات آ گئی ان کے پاس، کتنی نشانیاں آئیں ان کے پاس، کتنے معجزے انہوں نے حضرت موسیٰ کو دیکھے۔ 9 معجزے تو مصر چھوڑنے سے پہلے حضرت موسیٰ کے سے آ چکے تھے سامنے، 2 وہ لے کر آئے تھے کوہ طور سے، جب اپائنٹمنٹ ہوئی ہے رسول کی حیثیت سے تو 2 معجزے، ایک عصا کا معجزہ کہ زمین پر ڈالا اور سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، ایک ہاتھ کا ید بیضا کا اپنے بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ سورج کے مانند چمکنے والا ہو گیا۔ یہ 2 معجزے تو انیشل تھے، پھر کتنے معجزے آئے، اس کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ خون کی بارش بھی ہوئی ہے، ندیاں جو ہے وہ خون کی بن گئی ہیں، میڈک اتنے ہو گئے کہ ہانڈی اٹھائیں تو میڈک، اور پانی گھڑا جو ہے پینے کے لیے پانی تو میڈک فرق کے نکل کر آ رہا اور وہ پانی پینے کو جی نہیں چاہتا، وغیرہ وغیرہ، بے شمار ٹڈیاں آ گئی اور کھا گئی ساری فصل، جراد ابل قملا، کھٹمل پیدا ہو گئے، جوئیں پیدا ہو گئی،
ایسے ایسے معجزے حضرت موسیٰ کے سامنے آئے۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو تھا نا مصر سے نکلنے سے پہلے، اب جب وہاں سے نکل رہے ہیں تو عصا سے سمندر پھٹ گیا۔ یہ معجزہ انہوں نے تو دیکھا نا، چاہے یہ آل فرعون نے نہیں دیکھا، وہ لوگ تو جب آئے ہیں تو دیکھا کہ سمندر پھٹا ہوا ہے تو وہ بھی گھس گئے اور وہ سب کے سب جو ہے غرق ہو گئے، اس لیے پھر سمندر دونوں طرف سے آ کے مل گیا۔ لیکن وہ کہ حضرت موسیٰ نے عصا مارا ہے سمندر پر پھٹ گیا، یہ معجزہ تو یہودیوں نے دیکھا۔ پھر ایک چٹان سے 12 چشمے بہ نکلے تاکہ 12 قبیلے علیحدہ علیحدہ اپنا معین کر دیں، قد علم کل اناس مشربہم، تاکہ لڑے نہیں، کیونکہ قبائلی زندگی تھی، ہمارے قبیلے کا یہ چشمہ ہے، تمہارا یہ ہے، تمہارا یہ ہے، تمہارا یہ ہے، تم وہاں سے پانی لو تو ہم یہاں سے لیں گے، لہٰذا جھگڑا ختم ہو گیا۔ تو پھر صاحبان جو ہے جہاں بھی جا رہے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے صاحبان چل رہا ہے بادلوں کا سایہ کرنے کے لیے۔ پھر یہ کہ بھوک لگی ہے تو من و سلوا نازل کیا، کیسے کیسے معجزے دیکھے۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلك، پھر بھی ہم نے معاف کیا انہیں، بار بار معاف کیا، معاف کرتے رہے۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے تو موسیٰ کو واضح دلائل اور روشن اقتدار عطا کیا، سلطان، سند، کیونکہ یہ معجزے جو ہے رسول کی رسالت کا ثبوت ہوتے ہیں، یہ ان کی سند ہوتے ہیں، لہذا ہم نے وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقہم۔ اور پھر ایک اور واقعہ ہے، یہ سورہ بقرہ میں سب آ چکے ہیں، جب ان سے عہد لیا گیا تھا میثاق بنی اسرائیل، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو اٹھا کر اور ان کے سروں پر معلق کر دیا تھا، گویا کہ ابھی گرا کے گرا، ابھی اس کے نیچے دب جائیں گے، جیسے احرام مصر کی چٹانوں کے نیچے یہ بے شمار یہودی جو تھے وہ مر جاتے تھے پس کر دب کر، کیونکہ ظاہر بات ہے پولیس کے ذریعے سے وہ بڑی بڑی چٹانیں اوپر کھینچی جاتی تھی، اگر ایک پلی کی ایک رسی ٹوٹ گئی تو وہ چٹان پہاڑ جیسے نیچے آ کے گرے گی، اور وہاں پر وہ یہودی ہی تھے کہ جن سے جو ہے یہ بےگار لی جاتی تھی اور وہ کام کرتے تھے، بڑھتے تھے۔ اسی طرح کوہ طور کو، کیونکہ ان کا تجربہ موجود تھا کہ احرام مصر کی تعبیر کے وقت کیا ہوتا تھا، بڑی چٹان ہے اوپر جو ہے لٹک رہی ہے، تم اس کے نیچے کھڑے ہوئے اس کی پلیاں کھینچ رہے ہو، اسی طرح کوہ طور پورے کو ان کے اوپر معلق کر دیا گیا۔ ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقہم، جبکہ ان سے عہد لیا جا رہا تھا تاکہ خوف اور خشیت الہی ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے، اور اب یہ پورے تقوی اور خلوص کے ساتھ اور خشیت الہی کے ساتھ اللہ سے عہد کرے۔ وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ دروازے میں داخل ہو جھک کر، سجدہ کرتے ہوئے نہیں، سجدہ جو ہے وہ رکوع بھی ایک طرح کا سجدہ ہی ہے، اس لیے یہ مسئلہ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اسی لیے وہ اکثر و بیشتر ائمہ جو ہے وہ نمازوں کے اندر وہ مقامات نہیں پڑھتے جن میں سجدہ تلاوت آتا ہے، کہ خام خواہ میں سجدہ کروں گا اور لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا، کوئی رکوع میں جائے گا کوئی سجدے میں جائے گا، اس کو معلوم ہے کہ یہ آیت سجدہ ہے، تو یہ رکوع کی حالت سے یہ سجدے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ دروازہ کون سا تھا؟ پہلا شہر جو فتح کیا ہے یوشع ابن نون، جو حضرت موسیٰ کے خلیفہ تھے اور ایک رائے یہ ہے کہ نبی بھی تھے، انہوں نے پھر ان کی سرکردگی میں بنی اسرائیل کی وہ نسل جو اس 40 سال کی سیرہ نوردی کے دور میں صغرا میں پیدا ہوئی ہے، وہاں پلی بڑھی ہے، وہاں جو ہے اس نے سختیاں جھیلی ہے، تو اس وقت جو نسل جوان ہوئی ہے وہ سخت کوش تھی، اور اس نے پھر جہاد کیا۔ حضرت یوشع ابن نون، جوشوا کہتے ہیں، تو حضرت یوشع ابن نون ان کی سرکردگی میں قتال کیا، اور فلسطین میں جو پہلا شہر انہیں ملا وہ اریحا ہے، آج کل اس کا نام جیریکو ہے، جیریکو، یہ جیریکو اس وقت کہلاتا تھا اریحا۔ جب اللہ نے اریحا ان پر فتح کر دیا تو ان سے کہا کہ اب تم اس کے دروازے میں داخل ہو سر کو جھکائے ہوئے رکوع کی کیفیت میں، تمہارے اندر غرور پیدا نہ ہو، ہم فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں، گردن نہ کرنا جائے تمہاری، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ نے تمہیں فتح دی ہے، لہذا اب خشوع تواضع اختیار کرو، جو معاملہ حضور کا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کی پیشانی اس طرح جھکی ہوئی تھی کہ جس سواری پر آپ سوار تھے، وہ اونٹ تھا یا گھوڑا، میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، اس کے بالوں کے ساتھ آپ کی پیشانی ٹچ کر رہی تھی، یوں جھک کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیکھنے والے دیکھیں کہ یہ سر پرغرور آج اکڑا ہوا ہے اس لیے کہ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، نہیں، بلکہ یہ تو جھکنے کا مقام ہے، اللہ کے سامنے تواضع اور عاجزی کا مقام ہے۔ تو فرمایا ہم نے ان سے کہا تھا وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور پھر ہم نے ان پر یہ بھی لازم کر دیا تھا
کہ ہفتے کے حکم میں کوئی زیادتی نہ کرو، کوئی خلاف ورزی نہ کرو۔ جو ہمارے ہاں جمعے کا دن ہے ان کے ہاں ہفتے کا ہو گیا تھا، حالانکہ ان کے لیے بھی پہلے طے کیا گیا تھا جمعہ۔ انہوں نے اپنی شرارت سے جمعے کو چھوڑ کر اور ہفتہ اختیار کیا۔ عیسائیوں نے ہفتے کو چھوڑ کر یہودیوں کی دشمنی میں اتوار کو قبول کیا۔ لیکن ابھی حال ہی میں مجھے معلوم ہوا ہے، ایک پادری جو مسلمان ہو گئے ہیں ان سے ملاقات ہوئی، اور وہ سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ جو ایک ان کا فرقہ ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ جو فرقہ ہے عیسائیوں کا، یہ ہفتہ ہی مناتے ہیں، اتوار کو نہیں مناتے۔ ان کی پریئر جو ہے وہ ہوتی ہے ہفتے کے دن، اور ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرتے۔ ان کا حکم یہ تھا کہ پورا دن۔ ہمارے ہاں تو اللہ نے بہت آسانی کی ہے کہ جمعے کی اذان سے لے کر اور جمعے کی نماز ادا ہو جانے تک کے دوران میں کوئی کاروبار دنیاوی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو۔ یہ صرف اتنے وقفے کے لیے ہے، اذان سے لے کر اور نماز کے ادا ہو جانے تک۔ فإذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ اب جب نماز ادا ہو جائے تو اب تم دنیا میں پھیل سکتے ہو، زمین میں اللہ کا رزق تلاش کر سکتے ہو۔ ان کے ہاں پورا دن جمعے کے غروب سے لے کر اور ہفتے کے غروب تک 24 گھنٹے ان کے لیے کوئی کام کرنا دنیا کا، کوئی کاروبار دنیاوی، یہاں تک کہ کسی بیمار کی مزاج پرسی تک اس کی اجازت نہیں۔ بس اللہ کی بات کرو، تورات پڑھو اور پڑھاؤ، اور کوئی نمازی جو بھی ان کی ہاں شکل تھی پڑھو۔ وَقُلْنَا لَهُ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے ان سے لیا تھا بہت گاڑھا قول و قرار۔ میثاق کہتے ہیں باندھنے والی شے۔ میں آپ سے ایک معاہدہ کرتا ہوں تو گویا کہ میں اور آپ ایک رسی سے بندھ گئے، اب نہ آپ اس سے پھر سکتے نہ میں پھر سکتا ہوں۔ یہ میثاق ہے، باندھنے والی شے۔ تو وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو بسبب اس کے کہ انہوں نے اپنے اس میثاق کو توڑا، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ان کا قتل کر دینا نبیوں کو ناحق، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور کہتے تھے ہمارے دل تو غلافوں کے اندر ہیں، بند ہے، اے محمد تمہاری بات اس میں داخل ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسے کوئی قلعہ ہوتا ہے، فصیل ہوتی ہے، کوئی دشمن کوئی غریب اس میں داخل نہیں ہو سکتا، ہمارے دلوں پر تمہاری بات اثر نہیں کرے گی۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، یہ پہلے سے تو نہیں تھے غلف، ہاں ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر مہر لگا دی۔ یہ دو الفاظ آتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم، یہ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں بھی ہے، اور طبع اللہ علی قلوبہم، طبع اصل میں کہتے ہیں کسی زمانے میں کوئی خط لکھا اس کے بعد مہر لگا دی۔ وہ ظاہر بات ہے کہ وہ جو بھی کوئی لاکھ وغیرہ ہوتی تھی اسے پگھلا کر رکھا اور اس کے اوپر وہ مہر لگی، تو یہ گویا کہ یہ طبع ہے۔ وہ مہر کا جو پورا ہے نقش وہ آ جاتا تھا اس لاکھ کے اوپر جو کہ اس کے اوپر وہ مہر لگائی گئی۔ چنانچہ حضور کی بھی مہر جو ہے وہ آپ نے دیکھی ہوگی، اس کی تصویریں ہوتی ہیں عام طور پر موجود ہوتی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے اس پر۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر تھوڑے سے، چند لوگ ان میں سے ایمان لائیں گے، ورنہ یہ لوگ اب اس سے محروم ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے مسلوب توفیق کر دیا ہے کہ ایمان نہیں لا سکتے۔ اقرأ أخيها ورتل القرآن وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم
والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ سورہ نساء میں چھٹے پارے کے آغاز سے جو مضمون شروع ہوا ہے، ابتدا میں اگرچہ اس میں ذکر نہیں ہے کہ کس کے لیے متعین طور پر کس کی طرف روح سخن ہے، لیکن ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس میں بھی اصلاً جو روح سخن ہے وہ منافقین کی طرف ہے، اس لیے کہ منافقین جو ہیں ان کے تعلقات تھے یہود کے ساتھ۔ مدینے کے منافق جو ہیں کیونکہ بہت عرصے سے سینکڑوں برس سے ساتھ رہ رہے تھے، ان کے آپس میں حلیفانہ تعلقات تھے، معاشرتی تعلقات تھے، لین دین کے تعلقات تھے، اور جب اسلام نے آ کر انہیں کافر قرار دیا کہ اگر یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ان پر ایمان نہیں لاتے تو پھر یہ کافر ہے، اور ظاہر بات ہے کہ مسلم اور کافر کے درمیان موالات نہیں ہو سکتی، وہ ایک دوسرے کے ولی نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کے دوست نہیں ہو سکتے، اس لیے ان کی طرف سے وکالت ہو رہی تھی کہ یہ یہودی آخر میں ان مشرکین مکہ کی طرح تو نہیں ہے جو بتوں کو پوجتے تھے، یہ لوگ تو خدائے واحد کو مانتے ہیں، توحید پر ان کا عقیدہ ہے، پھر یہ کہ انبیاء اور رسول کو بھی مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے، چلیے یہودی عیسیٰ کو نہیں مانتے اور حضور کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو عیسائی ہے وہ حضور کو نہیں مانتے، تو اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ توحید مشترک ہے، دوسرے رسالت کا معاملہ بھی مشترک ہے، محض یہی ہے نا کہ کسی کو مانا کسی کو نہ مانا، اور تیسرے یہ کہ وہ آخرت کے بھی وہ قائل ہیں، لہذا ہمیں ان کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے، انہیں بھی اسی طریقے سے کافر قرار دے دینا یہ درست نہیں ہے۔ یہ تھی ان کی پلی، یہ تھی ان کی دلیل اور یہ تھی ان کی اپیل۔ اس کے جواب میں بغیر ان سے براہ راست تعرض کیے ہوئے بظاہر یہ ظاہر نہیں کیا گیا کہ ہم کس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن جو اصولی باتیں آ گئی تھیں جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ یقیناً جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کا، کس شکل میں؟ کہ وہ ان دونوں کے مابین تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ رسولوں کو علیحدہ رکھو، علیحدہ علیحدہ ہیں، علیحدہ علیحدہ ان کی شریعتیں ہیں، اللہ تو ایک ہے نا، خدا تو ایک ہے، کسی نے اسے پرماتما کہہ دیا، پرمیشور کہہ دیا، مہادیو کہہ دیا، کسی نے اللہ کہہ دیا، رحمان کہہ دیا، رحیم کہہ دیا، کسی نے گاڈ کہہ دیا، کسی نے خدائے گاہ کہہ دیا، اس کی کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ تو میں اس کی پوری تفصیل پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ اکبر کا فتنہ بھی یہی تھا دین الہی کا، پھر راجہ رام موہن رائے کی طرف سے اٹھا ہوا برہمو سماج بھی یہی تھا، گاندھی کی طرف سے بھی وحدت ادیان کا جو فلسفہ آیا تھا وہ بھی یہی تھا، جس میں کہ بدقسمتی سے مولانا ابوالکلام آزاد جیسی عبقری شخصیت بھی شریک ہو گئی۔ دوسرا ان کا یہ تھا کہ کچھ رسولوں کو مانتے کچھ کو نہیں مانتے، بنیادی طور پر رسالت کے منکر تو نہیں ہے نا، تو قرآن نے کہا کہ نہیں، ایک رسول کا انکار بھی در حقیقت تمام رسولوں کا انکار ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ اہل ایمان کا قول سورہ بقرہ کے آخری آیات میں آ چکا ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے مابین کوئی تفریق کرنے کو تیار نہیں۔ بہرحال یہاں فرما دیا گیا کہ یہ لوگ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اولئک هم الکافرون حقا، یہ کٹر کافر ہیں، سچے کافر ہیں، حقیقی کافر ہیں، ان کے بارے میں کوئی کسی طرح کی نرمی ہم اختیار نہیں کر سکتے، اور ہمیں کفر سے جب کرنا ہے اعلان برات تو اس میں جیسے مشرکین عرب شامل ہے ویسے ہی یہ اہل کتاب ہے وہ بھی شامل ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک بڑی تفصیلی قرارداد جرم جو ہے، فرد جرم عائد کی گئی ہے بنی اسرائیل پہ سے خصوصاً یہود پر، اس لیے کہ انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ یہ ایک بہت لمبا جملہ ہے، ایک جملہ ہے جو چلتا جا رہا ہے، بیچ میں کچھ جس کو ہم جملہ معترضہ کہتے ہیں وہ آ جاتا ہے، پھر وہی ثابت جملہ چل رہا ہے، پھر کوئی جملہ معترضہ آ جاتا ہے، تو اس طریقے سے یہ طویل ہے۔ اس کا آدھا حصہ ہم پڑھ چکے تھے، آدھا حصہ آج ہمیں پڑھنا ہے۔
اصل میں یہ ساری جو فرد جرم ہے یہ سورہ بقرہ میں آ چکی ہے، 6 رکوع سے لے کر 15 رکوع تک یہ پورا مضمون چلا ہے۔ تو یہاں پر اصل میں یہ فرد جرم عائد کرنا پیش نظر نہیں ہے، لہذا تفصیل کسی چیز کی نہیں ہے، صرف گنتی کروا رہے ہیں یہودیوں کے جرائم کی، تاکہ یہ جو ان کی طرف سے وکالت کر رہے ہیں منافقین، ان کو اگر ہوش آ سکتا ہو تو آ جائے۔ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ یسرک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک۔ یہ اہل کتاب ہے نبی آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان پر ایک کتاب آسمان سے نازل کریں، لکھی ہوئی کتاب۔ اصل میں یہ یوں سمجھیے کہ ان کا جو اصل ہدف تھا، حملہ تھا، اس پر تھا کہ قرآن مجید کتابت شدہ شکل میں حضور پر نازل نہیں ہوا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو احکام عشرہ ہیں 10 کمانڈمنٹس وہ پتھر کی تختیوں پر کندہ کر کے دیے گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسے ہی جیسے ان کو دیا گیا تھا آپ کو بھی کوئی آسمان سے اتار کر دکھائیں کتاب۔ فرمایا فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، تو اے نبی آپ پریشان نہ ہو، یہ لوگ جو ہیں بدطینت لوگ ہیں، جب وہ معلوم ہو گیا جو ان کو دی گئی ہے کتاب تورات وہ اس طرح لکھی ہوئی بھی ہے، تو وہاں انہوں نے ایک اور مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے موسیٰ تو اس سے بھی کہیں بڑھ کر مطالبہ کیا تھا موسیٰ سے علیہ السلام، فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، تو انہوں نے کہا تھا اچھا ہمیں اللہ دکھاؤ عیاناً، تم کہتے ہو اللہ سے بات ہوئی، ہم کیسے مان لیں کہ اللہ سے بات ہوئی، ہمیں بھی دکھاؤ اللہ۔ فاخذتهم الصاعقۃ بظلمهم، تو ان کے اس ظلم، اس گناہ کی پاداش میں انہیں ایک کڑک نے آ پکڑا۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ گئی تھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ فعفونا عن ذلک، تو لیکن ہم نے پھر بھی انہیں معاف کیا اس کے باوجود۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور موسیٰ کو تو ہم نے بہت واضح سند عطا کی تھی، یعنی ان کے پاس جو معجزے ان پر نازل ہوئے ہیں 9 معجزے تو وہ تھے جو یہ بنی اسرائیل ابھی مصر میں تھے کہ دیکھ چکے تھے۔ پھر ان کی نگاہوں کے سامنے سمندر پھٹا ہے عصا کی ایک ضرب سے، پھر عصا کی ایک ضرب سے 12 چشمے جو ہیں وہ ایک چٹان سے بہ نکلے ہیں۔ تو یہ سارے معجزات انہوں نے دیکھے ہیں، اس کے باوجود جو ہے یہ ان پر ایمان نہیں لائے، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں اللہ کو دکھاؤ عیاناً۔ ورفعنا فوقهم الطور، اور ہم نے ان کے اوپر طور کو اٹھا لیا تھا، معلق کر دیا تھا، بمیثاقہم، جبکہ ان سے ہم عہد لے رہے تھے، قول و قرار لے رہے تھے۔ وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ دروازے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو تو سروں کو جھکائے ہوئے داخل ہونا۔ وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، پھر ہم نے انہیں یہ بھی حکم دیا تھا کہ ہفتے کے احکام کے اندر کوئی زیادتی نہ کرنا۔ واخذنا منکم میثاقا غلیظا، اور ہم نے ان سے عہد لے لیا تھا بہت گاڑھا، بہت پختہ میثاق۔ اب یہاں سے چل رہا ہے وہ جملہ فبما نقضهم میثاقهم، تو بسبب اس کے کہ انہوں نے اپنے عہد کو اور قول و قرار کو توڑا، وکفرهم بآیات اللہ، اور بسبب اس کے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا، وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اور بسبب اس کے کہ انہوں نے قتل کیا نبیوں کو ناحق، وقولهم قلوبنا غلف، اور بسبب اس کے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو غلافوں کے اندر ہیں، لپٹے ہوئے ہیں، اے محمد آپ کی کوئی بات ہمارے دلوں پر اثر نہیں کر سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ 4-5 باتیں کہہ کے اب اس کے اوپر یہ جملہ معترضہ آ گیا کہ جسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل جو ہیں وہ لپٹے ہوئے ہیں۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی پاداش میں اس پر مہر لگا دی ہے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، اور یہ واقعہ ہے کہ اب یہ ان میں سے بہت ہی کم لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے۔ اس کے بعد پھر وہی جملہ چل رہا ہے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور بسبب ان کے کفر کرنے کے، ان کے اس قول کے کہ جو انہوں نے مریم علیہ السلام پر جو بہتان عظیم لگایا۔ یہ بہتان عظیم کیا تھا؟ یہ بہتان عظیم یہ تھا کہ حضرت مریم سے زنا کا ارتکاب ہوا ہے، اور حضرت مسیح جو پیدا ہوئے ہیں تو ولد الزنا ہے۔ یہ الزام جو ہے ابتدا میں نہیں لگایا گیا، اس لیے کہ جیسے کہ قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے سورہ مریم کے اندر کہ جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو اپنی گود میں لیے ہوئے آئی ہیں واپس، وہ دور چلی گئی تھی قوم سے علیحدہ جا کر، اور وہیں ان کے جو ہے تو وہ ایک بیابان میں ایک کھجور کے درخت کی جڑ کے ساتھ لگ کر، جو وضع حمل کا معاملہ تھا، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت عورت کو کسی شے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا ہوتا ہے اور شدت جو درد کی ہوتی ہے اسے برداشت کرنے کے لیے، تو اس وقت وہاں پر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور پھر یہ کہ حضرت مریم کو ایک تو یہ کہ جو درد ذہ ہے وہ خود بہت بڑا ہے، پھر یہ فکر لاحق تھا کہ میں کیا کروں گی، یہ میں اس بچے کو لے کر اپنی قوم میں واپس جاؤں گی تو میں کیا منہ دکھاؤں گی، کیا کہیں گے لوگ، کیسے مانیں گے،
کہ یہ میرے کسی زنا کا یا غلط حرکت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص القاء ہوا ہے مجھے کلمہ اس کا، اور اس کے نتیجے میں یہ میرا حمل ٹھہرا تھا، تو کون مانے گا اس کو؟ تو یہ جو ایک یوں سمجھیے کہ ایک فکر اور ایک غم اور ایک رنج، تو اس وقت پھر یہ ہے کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام تھے ان کے گویا کے نیچے، تو انہوں نے پکار کر کہا کہ امی آپ پریشان نہ ہو، یہ جو اعتراضات وغیرہ ہوں گے اس کا جواب میں دے لوں گا۔ لہذا حضرت عیسیٰ کو لے کر جب وہ واپس آئیں اور لوگوں نے کہا یا مریم لقد جئت شیئا امرا، یہ تو بہت بری حرکت تم کر لی ہو۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن، یہ تم نے ایسا کام کیا ہے، نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا، ماں کانا ابو کا امرا سوء وما کانت امک بغیہ، یہ کیا ہے، کیا کیا تم نے؟ یہ تم نے زنا کیا، تمہاری تو شادی ابھی ہوئی نہیں تھی۔ اچھا، اس میں جو انجیل کا جو موقف ہے، متی کی انجیل کا، وہ یہ ہے کہ حضرت مریم کا رشتہ ہو گیا تھا، یہ یوسف نجار ایک بڑے تھے یوسف بنی اسرائیل میں سے یہودی، تو ان سے رشتہ ہو گیا تھا لیکن ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ایک روایت یہ ہے کہ نکاح ہو گیا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، لیکن رخصتی سے پہلے اگر کوئی تعلق زن و شوہ ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو پھر زنا ہے، تو لہذا چونکہ ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی یا شادی نہیں ہوئی تھی بالفعل، لہذا اب سوال یہ تھا کہ یہ بچہ پھر کہاں سے آ گیا، یہ تو کوئی ناجائز تعلق کے نتیجے میں آیا ہے۔ اس پہلو سے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے اپنی برات کا اعلان کر دیا، حالانکہ پنگوڑے میں تھے، ہم کیسے بات کریں اس سے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم تم کہتی ہو کہ یہ بتائے گا تمہیں، اشارہ کر دیا، فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو ابھی گود کے اندر ہے، بچہ ہے، ہم کیسے بات کریں اس سے، یہ کیسے بتائے گا؟ تو وہ اپنے اس گود میں پنگھوڑے کے اندر سے بولے ہیں حضرت عیسیٰ، بچے، وہ چھوٹے سے بچے، وہ معصوم سا بچہ، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، یعنی انجیل جو ابھی عطا ہونی ہے لیکن پیش کی جو ہے خبر دے رہے ہیں، اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اس نے مجھے مبارک قرار دیا ہے جہاں کہیں بھی ہوں گا، جس حال میں بھی ہوں گا، اور مجھے وصیت کی ہے اس نے کہ نماز اور زکوٰۃ کے نظام کو قائم کروں۔ تو یہ ساری باتیں جو حضرت مسیح نے ایک بچے کی حیثیت سے کی، تو اس سے ظاہر بات ہے کہ لوگوں کے جو ہے وہ تمام زبانیں بند ہو گئی، اتنا بڑا معجزہ تاریخ انسانی میں کبھی ہوا ہی نہیں۔ لہٰذا جب تک حضرت مسیح جوان نہیں ہو گئے اس وقت تک کسی نے اس طرح کا کوئی الزام نہیں لگایا، کسی نے نہیں کہا یہ تو ولد الزنا ہے یا یہ فلاں ہے یا یہ فلاں ہے، یا بغیر رخصتی کے یہ بچہ پیدا ہو گیا تو یقیناً یہ پھر جائز نہیں ہے، ناجائز اولاد ہے، کسی نے نہیں کہا۔ البتہ جب حضرت مسیح علیہ السلام 30 برس کے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معمور کر دیا کہ اب آپ اپنی رسالت اور نبوت کا اعلان کریں، اور اس کے بعد انہوں نے خاص طور پر یہود کے علماء پر تنقیدیں کی کہ تم کیا کرتے ہو، تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو، بڑی بڑی حرام چیزیں جو ہے تم نگل رہے ہو اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑ رہے ہو۔ تو یہی معاملہ ہوتا ہے کسی مسلمان امت میں جب وہ بگڑتی ہے اور زوال پر آ جاتی ہے، تو پھر یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہ تو وہ کرتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر مین میخ نکالتی ہے اور اس میں بال کی کھال اتارتی ہے۔ تو جب یہ تنقیدیں کی کہ اے علماء، یہود کے عالموں اور صوفیوں اور راہبوں اور فقیہوں اور فریسیوں، تمہاری مثال تو ان قبروں کی سی ہے جن کے اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا، لیکن اوپر انہیں خوب سفیدی کی ہوئی ہے، یا اس کے اوپر جو ہے کوئی عالی شان مقبرہ تعمیر کیا ہوا ہے، اور حالانکہ اندر جو ہے سوائے گلی سڑی ہڈیوں کے اور کچھ نہیں۔ تو جب یہ تنقیدیں کی تو اب انہیں جو ہے اپنے دفاع کے اندر حضرت مسیح علیہ السلام پر کاؤنٹر اٹیک جو ہے، جس کو سمجھنا چاہیے، جوابی حملہ کیا، اور جوابی حملے میں پہلی بات یہی کہی کہ یہ تو ولد الزنا ہے، یہ تو یوسف نجار کا بیٹا ہے، لیکن یوسف نجار کا بیٹا ہونے کے ناطے سے یہ اس لیے ولد الزنا ہے کہ ابھی مریم کی اور یوسف نجار کی شادی تو ہوئی نہیں تھی جبکہ اس کی ولادت ہوئی ہے، لہذا یہ تو در حقیقت یہ ولد الزنا ہے۔ اور اس کے بعد ان کے اوپر جب انہوں نے معجزے اپنے دکھانے شروع کیے تو کہا یہ جادوگر ہے، یہ شیطانوں کا سردار ہے، شیطانوں کے سردار کی مدد سے یہ در حقیقت یہ معجزے دکھاتا ہے، یہ واجب القتل ہے۔ تو یہ ہے جس کا کہ یہاں حوالہ دیا جا رہا ہے کہ وہ بکفرہم، ان کے کفر کے باعث یا سبب، وقولہم علی مریم بہتان عظیما، اور ان کا وہ بات کہنا جو حضرت مریم پر ایک بہت بڑا بہتان بن گئی، اور بسبب ان کے یہ کہنے کے انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، ہم نے قتل کیا ہے مسیح کو جو عیسیٰ ہے
ابن مریم، مریم کا بیٹا، رسول اللہ کے رسول کو، وما قتلوہ وما صلبوہ، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا نہ اسے سولی دی، ولکن شبہ لہم، بلکہ یہ تو ان کے لیے شبیہ بنا دی گئی، ایک صورت ایسی بنا دی گئی، مشابہت پیدا کر دی گئی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلافات میں مبتلا ہیں وہ یقیناً شک کے اندر مبتلا ہیں، ان کے پاس کوئی ظن کے سوا کوئی یقینی علم نہیں ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے اپنے قولوں کی، میں ابھی تفصیل بیان کروں گا۔ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، سوائے ظن کے اور قیاس کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ وما قتلوہ یقینا، اور انہوں نے ہرگز انہیں قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا اپنی جانب۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا۔ اب یہاں جو سب سے پہلا جملہ آ رہا ہے وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، اور بسبب ان کے یہ کہنے کے کہ ہم نے قتل کر دیا عیسیٰ کو جو مسیح ہے، ابن مریم ہے۔ اس کے بعد جو الفاظ آئے ہیں رسول اللہ، یہ ان کا قول نہیں ہے، بلکہ یہ پھر وہی جملہ معترضہ ہے۔ اچھا، ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کیا ہے، اتنا بڑا دعویٰ، اللہ کے رسول کو قتل کر سکتے ہیں۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، اور ہرگز قتل نہیں کیا انہوں نے ان کو، اور نہ ہی صلیب دی ہے، نہ ہی سولی پر چڑھایا ہے۔ ولکن شبہ لہم، لیکن یہ کہ ان کے لیے ایک مشابہت پیدا کر دی گئی، ایک گھپلے میں مبتلا کر دیا گیا۔ اب یہ گھپلا کیا تھا، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ انجیلیں 104 ہیں دنیا میں، ان میں سے 4 کو یہ مستند مانتے ہیں، کینونیکل بائبلز، کینونیکل قانونی، جو قانونی ہے مستند ہے، وہ تو ہیں 4، متی کی انجیل ہے، مارک کی انجیل ہے، لوقا کی انجیل ہے، یوحنا کی انجیل ہے، 4، 100 اور ہیں۔ اچھا، یہ 104 میں سے یہ 4 کیسے جو ہے تقسیم کی گئی، کیسے ان کو علیحدہ کیا گیا، یہ بھی کوئی علمی معاملہ نہیں ہے۔ یہ سن 300 مسیح عیسوی میں جب کانسٹنٹائن جو ہے، جو ایمپرر تھا رومی سلطنت کا، وہ جب عیسائی ہو گیا ہے، اس کے بعد پھر یہ عقائد مرتب ہونے شروع ہوئے، اب سرکاری مذہب ہو گیا ہے، اب بڑے بڑے سرکاری علماء جو ہے وہ عیسائی ہیں۔ تو پھر یہ کہا گیا کہ ایک رات کو انہوں نے ایک میز پر یہ 104 انجیلیں جمع کر دی، اور پھر دعا مانگی سب نے مل کر کہ اے رب، ان میں سے جو سچی انجیلیں ہیں وہ باقی رہ جائیں، باقی کو تو زمین کے اندر گرا دیجو، ہم صبح کو آ کر دیکھیں گے کہ ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ دروازے بند کیے اور چلے گئے۔ صبح آئے، اب یہ الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم کے، کہ رات کو کوئی چوہے دوڑتے رہے ہوں گے، ان چوہوں کی دوڑ سے 100 انجیلیں تو نیچے گر گئی، 4 رہ گئی۔ تو جو 4 میز پر تھی انہوں نے آ کے چوم لیا ان کو کہ بس یہ کینونیکل ہے، یہ اللہ کی طرف سے غیبی طور پر فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ 4 انجیلیں ہی اصل ہیں، باقی بھی برقرار رہی ہیں، لیکن انہیں اپوکریفل کہتے ہیں، غیر مستند انجیلیں، اپوکریفل، یہ ہے کینونیکل۔ اچھا، اپوکریفل کے اندر ایک برنباس کی انجیل بھی ہے، اور برنباس جو ہے وہ حضرت مسیح کے حواریین میں تھے، یہ سب مانتے ہیں، لیکن ان کی انجیل کو جو ہے وہ کینونیکل نہیں مانتے۔ یہ انجیل بھی برآمد ہوئی ہے 1800 کچھ میں، یہ کسی پوپ کی لائبریری سے اس کا نسخہ نکل آیا، وہ نسخہ وہاں سے کسی طرح باہر نکل آیا، پھر اس کو چھاپ دیا گیا، اس پر شور بچ گیا، اس لیے کہ انجیل برنباس میں تو تقریباً ہر صفحے پر حضور کا ذکر موجود ہے۔ یہ جو سورہ صف میں آیت آتی ہے کہ میں تو آیا ہی اس لیے ہوں کہ جو بھی میرے سامنے موجود ہے، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد، میں تو 2 کام کرنے آیا ہوں، ایک تو میرے سامنے جو موجود ہے تورات میں سے اس کی تصدیق کرنی ہے مجھے، اور نمبر 2 اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی پیشن گوئی کرنی ہے، مبشرا برسول، تمہیں بشارت دینی ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے۔ تو اس یہ تو آپ کی بعثت کا ایک فنکشن تھا، مین فنکشن، لہذا وہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ برنباس کی انجیل جو ہے پڑھی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً ہر صفحے پر حضور کا ذکر موجود ہے۔ انہوں نے قصہ جو ہے وہ بیان کیا ہے، اب وہ آپ سن لیجئے۔ جب یہودیوں کی جو اونچی عدالت تھی ہیڈرین، جہاں پر کہ ان کے بڑے بڑے جو ہیں صوفیاء، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے فقہا بیٹھتے تھے، وہاں پر کائفاس جو ہے، کائفاس وہ تھا ان کا سب سے بڑا مجاور سمجھ لیجئے، سب سے بڑا صوفی، مفتی، فقیہ جو چاہیں کہہ لیں، اس کی صدارت میں اجلاس ہوا اور کہا کہ حضرت مسیح کو اب قتل کر دیا جائے اور یہ فتویٰ دے دیا جائے۔ پائلیٹس پونٹس جو گورنر تھا، چونکہ ایگزیکیوٹ یہ خود نہیں کر سکتے تھے، اصل بادشاہ تو وہاں پر
وہ رومیوں کی تھی، رومی گورنر ہی پھانسی دے سکتا تھا، لیکن ان کے درمیان طے یہ تھا کہ مذہبی معاملات میں رومی جو ہے دخل نہیں دیں گے یہودیوں کے، اور یہودیوں کا جو یہ اونچا ادارہ ہے اسی کے فیصلے پر عمل کریں گے۔ لہذا اسے یہ فتویٰ بھیج دیا گیا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ مسیح کو، عیسیٰ ابن مریم کو صلیب دے دی جائے۔ اس پر حضرت مسیح روپوش ہو گئے، اپنے 12 حواریین کے ساتھ روپوش ہو گئے۔ ایک باغ کے اندر وہ روپوش تھے، اور عام طور پر رومی انہیں پہچانتے نہیں تھے، رومیوں سے کوئی سروکار نہیں رہا تھا، رومیوں کے خلاف انہوں نے کوئی بات بھی نہیں کی تھی، تو اصل جو طاقت تھی رومی وہ انہیں پہچانتے نہیں تھے، اور یہ چھپے ہوئے تھے ایک باغ کے اندر۔ اس باغ میں پھر ان کے ایک حواری نے غداری کی، لیکن یہ غداری بھی ایک خاص قسم کی غداری ہے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ وہ کیا تھی۔ آخری جو ہے جسے لاسٹ سپر کہتے ہیں، رات کو کھانا انہوں نے اپنے 12 حواریین کے ساتھ کھایا، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ آج کی رات تم میں سے ایک مجھے بٹرے کرے گا، مجھ سے غداری کرے گا۔ اچھا، اب یہ شخص کون تھا؟ یہ جیوڈاس، یہودا کو انگریزی میں لکھتے جیوڈاس اسکیریوٹ، یہ اصل میں زیلوٹس میں سے تھا۔ اب یہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا زیلوٹس کس بلا کا نام ہے۔ اصل میں رومیوں کے خلاف ایک انڈر گراؤنڈ موومنٹ موجود تھی یہودیوں کے اندر، کہ وہ اندر ہی اندر تیاریاں کر رہے تھے بغاوت کرنے کی، اور وہ اسلحہ تیار کرتے تھے، پہاڑوں کی کھوؤں کے اندر جا کر رہتے تھے، اور وہیں پر زیر زمین انہوں نے کارخانے بنا رکھے تھے جس میں کہ تلواریں اور ڈھالیں وہ ڈھالتے تھے۔ یہ زیلوٹس کہلاتے ہیں، جو تیاری میں تھے کہ ہمیں ایک روز بغاوت کرنی ہے۔ انہی میں سے ان کے سردار کا بڑا مقرب تھا یہ جو برابا ڈاکو جسے کہا گیا ہے، وہ اصل میں وہ ڈاکو ایسا ہی تھا جیسے کہ نواب امیر محمد خان کو کہتے ہیں کہ وہ ڈاکو تھا، یہ پندارے جو کہلاتے ہیں۔ حقیقت میں وہ فریڈم فائٹر تھا، انگریز کے خلاف لڑ رہا تھا۔ بعد میں یہ کہ اسے مجبوراً صلح کرنی پڑی، پھر اسے ایک ریاست دے دی گئی جو ٹونک کی ریاست کہلاتی ہے، پھر وہ سیٹل ہو گیا۔ تو یہ جو بارابس تھا، یہ ان کا لیڈر تھا زیلوٹس کا، اور اس کا بہت مقرب ساتھی تھا جیوڈاس۔ یہ بڑا عالم تھا، کتابوں سے واقف تھا، اور بہت مخلص تھا۔ اس نے حضرت مسیح کا کچھ وعظ سنے، کچھ ان کی تقریریں سنی، کچھ قریب ان کی صحبت میں بیٹھا تھوڑے دن، پھر اس نے کہا کہ میں مسیح کے ذریعے سے رومی سلطنت کو ہلاک کروا دوں گا، تباہ کروا دوں گا۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله